بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اپنے تازہ ولاگ اور تبصرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے چند روز پہلے آپ نے دیکھا کہ امریکہ ایران کے در پہ تھا، ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار تھا، تو اس کے حملے میں ایسی کیا رکاوٹ آئی؟ ایران میں جو احتجاج تھا وہاں کے لوگوں کا، وہ بڑی شدت اختیار کر رہا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں نے، جو وہاں کے حکمران ہیں، ان کے حق میں جو ہے مظاہرے ہوئے۔ اس بدلتی صورتحال اور امریکہ کا ایران پر حملہ آور نہ ہونا، ہماری دعا ہے کہ ہمارے خطے میں امن رہے۔ جنگیں کسی چیز کا بھی حل نہیں ہوتی، جنگوں سے کوئی حل نہیں نکلے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، انہی تناظر میں ہم اپنا ایک بے لاگ تبصرہ، ایک اپنا ولاگ، اپنی بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے جو ہمارے خطے کے حالات ہیں، امریکہ سے بیٹھ کر تو کوئی ایران پر یا کسی بھی مسلم ممالک پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ امریکہ نے اپنے بیسز ہمارے ہی مسلم ممالک میں اپنے بیس بنائے ہوئے۔ ان کا ایک بیس قطر میں ہے، ایک یو اے ای میں ہے، ایک عراق میں ہے، اور اسی طریقے سے چند ممالک میں ہے۔ اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے ہم جائیں تو ٹرمپ نے جب ایشیا کا دورہ، ایشیائی ممالک کا دورہ کیا، ان میں سر فہرست ملک جو ممالک تھے، ان میں انہوں نے سب سے پہلے کراؤن پرنس سے ملاقات کی سعودیہ میں آ کر۔ سیکنڈلی انہوں نے وہ یو اے ای گئے، وہاں کے ہائنس سے ان کی ملاقات ہوئی۔ پھر وہ قطر گئے، وہاں ان کے ہائنس سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد انہی ممالک کے حکمران نے جا کر صدر ٹرمپ سے بات کی، صدر ٹرمپ سے ملاقات کی، اور اپنی سرمایہ کاری جو امریکہ میں سعودیہ کرنا چاہتا ہے، یو اے ای کرنا چاہتا ہے، قطر کرنا چاہتا ہے، اس پر انہوں نے ان کو بریفنگ دی، جو کہ ٹریلینز ڈالرز میں جو وہ بنتی ہے سرمایہ کاری۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا اپنا ہم اپنے ریسرچ اور علم کی بنا پہ آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جو سرمایہ کاری ہے، یہی امریکہ کو ایران پر حملہ آور نہ ہونے سے روکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یو اے ای کی بیس استعمال ہوتی ہے اور خدا نخواستہ اس کے جواب میں ایران اگر کہیں اٹیک کرتا ہے، تو وہ یو اے ای میں بیس ہے تو یو اے ای پہ ہی وہ اٹیک کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ وہ عراق سے اڑتے ہیں، ان کے طیارے اور ان کی بیس کو اگر انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے، تو وہ بھی عراق میں ہیں، وہ مسلم ممالک ہیں۔ اگر وہ قطر سے کرتے ہیں تو وہ قطر میں ہیں۔ تو ان ممالک نے اپنی جو اکانومی ہے وہ اتنی بہتر کر لی ہے کہ تمام چیزیں کریش کر جائیں گی۔ وہاں پر ریل اسٹیٹ کا یو اے ای میں بہت بڑا ہب ہے ریل اسٹیٹ کا، اور اوورسیز، اور ان کا جو جسے کہہ لیں آپ کہ وہاں پر جو سیر و سیاحت ہے یو اے ای میں، وہ بڑے عروج پر ہے۔ وہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں پر۔ اسے بڑا پرامن جو ہے وہ خطہ تصور کیا جاتا ہے، بڑا پرامن علاقہ یو اے ای کو، وہاں پر کرائم کا ریشو زیرو ہے۔ تو یہ جو ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہونی تھی، اس میں ترکیہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ترکیہ نے بڑی بہترین سفارتکاری کی ہے امریکہ کو، لیکن اسی کے ساتھ امریکہ گرین لینڈ اس کے اصل ٹارگٹس میں جو ہے اس وقت ایران بھی ہوگا، ضرور ہوگا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ طاقتور ہے اور تمام ممالک جو ہے وہ اس کے تابع ہیں، وہ اسے گردانتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، امریکہ کا حکم جو ہے اسے بڑا بجا لاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بہترین سفارتکاری ہے مسلم ممالک کی، وہ امریکہ کو ایران پر حملہ آور ہونے سے فی الحال وہ پوسٹ پون ہونا، وہ ایک بہترین سفارتکاری کے ذریعے عمل میں آیا ہے۔
تو ہم کہیں نہیں چاہتے ہمارا کوئی وہ، ہم اپنا ایک تبصرہ دینا چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایشیا میں امن ہو. خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہ جنگ کی صورت کیفیت پیش آتی ہے، جنگ کی صورت بنتی ہے، تو ایشیا میں بہت بڑے فلیش پوائنٹس ہیں یہاں پر. اور جو ہے اب گرین لینڈ پر فی الحال وہ جو ہے اپنے تمام چیزیں اپنی نظریں گاڑے ہوئے ہے امریکہ. تو وہاں پر انہوں نے ڈنمارک، سویڈن، فرانس، جرمنی، اور ان ملکوں کو انہوں نے جو ہے سینکشنز ان پر جو ٹیرف عائد کرنے کا 10% جو ہے وہ عندیہ دے چکے ہیں صدر ٹرمپ صاحب، کہ جو نیٹو فورسز پہنچی ہیں گرین لینڈ پر، وہاں پر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ جن ممالک نے جو نیٹو فورس اتحاد ہے، جن ممالک نے گرین لینڈ اپنے فورسز پہنچائی ہیں، ان پر 10% اس میں جو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری جو علم و بصیرت ہے کہ فرسٹ ٹائم جو ہے اس میں کنگڈم کو بھی انہوں نے ٹیرف عائد کرنے کی بات کی ہے. تو بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. آنے والے ہر حالات سے، ہر چیزوں سے ہم آپ کو جوڑے رکھیں گے، آپ کو باخبر رکھیں گے، اپنا تبصرہ، اپنی چیزیں آپ تک پہنچائے رکھیں گے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے آپ ولاگس تبصرے پر اپنے کامنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے دیں، ہم سے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں، فالو کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں. ہمارے یوٹیوب چینل جنوبی پنجاب کی خبریں سبسکرائب کریں. اللہ آپ کا نگہباں.